آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، خدا کی محبت۔ تو خدا کی محبت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا قانون محبت اور فرض، لا آف لو اینڈ اوتھ، قانون محبت اور فرض۔ تو بڑا خوبصورت میسج ہے، تعلیم ہے آپ کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے، خداوند کے کلام میں سے، اور اس کی 13ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نکالیے، خداوند کے کلام میں سے ریفرنس پہلا یوحنا 4 باب اس کی 11ویں آیت۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا، بولیے، فرض ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ میں چاہوں گا کہ پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے ہم زوردار تالی بجا کر خدا کے نام کو مبارک کریں۔ میرے خیال میں کلام کے لیے جو تالی بجائے گی بہت کام ہے۔ زوردار تالیاں خدا کے روح کے لیے، پاک روح کے لیے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے زوردار تالیاں دوبارہ سے دیں۔ لا آف لو اینڈ اوتھ، قانون محبت اور فرض۔ تو میں نے بتایا محبت جو ہے وہ کلیسیا کے اندر خدا نے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر محبت نہیں، نہ دنیا ایک دوسرے سے محبت کر سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر دہشت ہے، دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، جدل ہے۔ کیونکہ جہاں پر محبت نہیں وہاں پر لڑائی ہوگی، وہاں پر دشمنی ہوگی، وہاں پر حسد ہوگا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے محبت سہ جاتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے، محبت سب کچھ سہ جاتی ہے، محبت کو زوال نہیں ہے۔ آمین۔ لہذا اگر محبت نہیں تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہے، خالی برتن ہے۔ جب پانی ہوتا ہے برتن کے اندر، گلاس کے اندر، تو وہ بجتا نہیں ہے، اس کی آواز نہیں پیدا ہوتی، لیکن جب خالی ہوتا ہے تو جب اسے بجایا جاتا ہے تو ساؤنڈ نکلتا ہے اس میں سے، خالی ہے نا۔ تو محبت کے بغیر میں اور آپ خالی ہیں۔ اور ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی محبت نہیں۔ دنیا جو محبت کرتی ہے وہ جس کسی لالچ کی وجہ سے کرتی ہے، مگر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کلیسیا سے، خدا کے لوگوں سے کلام کر رہا ہوں، اس جماعت سے کلام کر رہا ہوں جو یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ خدا کیونکہ محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ بولیے، خدا ہے ہی محبت ہے۔ اگر کوئی محبت کی تعریف کریں گے تو کہیں گے خدا کی محبت، بھائی خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ محبت۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا، اس کے لوگ، اس کے لہو سے جو دھلے ہوئے ہیں، یسوع کے لہو سے لوگ، جو جماعت دھلی ہے، کانگریگیشن، جماعت، وہ کیا ہو؟ محبت رکھے، ان کے اندر محبت ہو۔ اور یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے یسایہ کے صحیفہ کے اندر، اور پھر خداوند کے کلام میں یوحنا جو اس حوالے کو بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس محبت کو کہتا ہے قانون محبت، اور کہتا ہے فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کوئی لاگو ہو گیا، حکم جاری ہو گیا، یہ حکم ہے۔ قانون محبت کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ لاگو ہے، یہ حکم ہے۔ اور دیکھیے ایک ہی حکم ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جب تعلیم دی تو کہا میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، ایک ہی نیا حکم۔ کون سا؟ کہ آپس میں محبت رکھو، آپس میں زیادہ حکم نہیں، صرف ایک ہی خدا یسوع نے حکم دیا۔ کلیسیا سے، ایمانداروں سے، شاگردوں سے ایک ہی ان سے کہا گیا، کہا کہ یہ کرنا، یہ حکم ہے کیا؟ کہ ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ بولیے، محبت رکھنا۔ ایک ہی حکم، نیا حکم تمہیں دیتا ہوں۔ شاگردوں کس سے کہا؟ تمہیں کیا دیتا ہوں؟ ایک ہی حکم دیتا ہوں۔ مگر افسوس اس بات کا کہ ایک حکم پر بھی ایک شخص عمل نہ کر پائے۔ دنیا کے لوگ جو ہے وہ ایک حکم پہ بھی عمل نہ کر سکے تو ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ اپنی مانند پیار کرو، محبت کرو۔ تو بھائیو، خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ خدا محبت ہے، اور اس کے لوگ بھی محبت میں جڑے ہوئے، ان کے اندر خدا جیسی محبت ہو۔ اور خدا نے ایک ہی حکم دیا۔ آدم اور حوا کو بھی یاد رکھیے ایک ہی حکم ملا۔ کتنے حکم تھے ان کے پاس؟ کتنے حکم تھے؟
एक ही हुक्म दिया, फल ना खाना, ना फरमानी ना करना। खुदावंद के कलाम लिखे आदम और हवा को एक ही हुक्म अदन के अंदर दिया गया कि ना फरमानी ना करना, फल को ना खाना। तो उन्होंने क्या किया? एक हुक्म पर भी अमल नहीं किया, एक हुक्म पर भी, इस हुक्म को तोड़ दिया उन्होंने। आज भी दुनिया के अंदर कहा जाता है भाई ये काम ना करो, वही काम किया जाता है। जिस काम के लिए रोका जाता है, जिस काम के लिए स्टॉप किया जाता है भाई ये काम नहीं करना, वही काम किया जाता है। तो खुदा ने एक ही हुक्म दिया आदम हवा को, वो भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। खुदा ने कहा फल नहीं खाना, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मगर जब फल खाया तो फिर वो हमेशा जिंदा नहीं रहे, मर गए। मौत दुनिया के अंदर आ गई, लाखों करोड़ों दुनिया के अंदर भाइयों उनके गुनाह की वजह से मौत जारी हो गई, वो मर गए, अदन से निकाल दिए गए। तो आप देखिए एक ही हुक्म, मगर उस पर कोई अमल ना करें। हालांकि फिर खुदा ने लॉ दिए, शरीयत दी, उनके अंदर 10 हकाम भी दिए खुदा ने कि किसी तरीके से ये नापाक लोग जो आदम के गुनाह की वजह से ये नापाकी के अंदर चले गए हैं, खुदा मेरी बात नहीं कर पा सकते, लिहाजा खुदा ने अपने लॉ दिए। फिर देखा मूसा ने 10 हकाम उनको फिर दिए, लॉ तुम पे फर्ज है 10 हुक्मों पर अमल करना। इसी तरह और भी हुक्म दिए गए। तो फिर उन्होंने खुदावंद के कलाम लिखा इजराइल ने भी हुक्मों को तोड़ा, उन्होंने हुक्म माने ही नहीं है खुदा के। आदम ने भी तोड़े, बनी इसराइल को जो हुक्म दिए गए उन्होंने भी क्या किया? बनी इसराइल के लोगों ने भी, जो इब्राहिम की नस्ल, इब्राहिम की जो कौम थी, इब्राहिम की नस्ल थी, खुदा ने एक ही कौम को दुनिया में चुना, बोलिए उसका नाम इजराइल। लिखा उन्होंने भी खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हुक्म तोड़ दिए। लिखा सीरी के अंदर गए, गुलामी के अंदर चले गए, गैर कौमें जो थी उन पर जुल्म करने लगे, क्योंकि उन्होंने हुक्म को तोड़ दिया, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। आज भी बेशुमार दुनिया के लोग हैं खुदा के कलाम की बेकदरी करते हैं, रद्द कर देते हैं, खुदा के हुक्मों को ब्रेक करते हैं, तोड़ डालते हैं। तो यीशु जब आया, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक ही हुक्म देता हूं, बोलिए आपस में बोलो भाई, मोहब्बत नहीं रखते फिर भी बोलो। एक ही हुक्म यीशु मसीह ने, मुझे पता नहीं रखते ताएंगे बोलते, लेकिन बोलो मोहब्बत जारी हो जाएगी। आमीन। चीना पहनने में क्या हाथ खड़ा किया है, तारीफ जवान नहीं, मोहब्बत है आप, क्योंकि मसीह से मोहब्बत करते हैं ना, मसीह ने अपनी मोहब्बत डाल रखी है हमें। असी कहिए या ना कहिए मोहब्बत खुदा ने डाली है, इसीलिए तो वही खुदा की बारगाह में आ जाते हैं। मोहब्बत न हो तो कोई इधर ना आए, फिर दुनियादारी वो कामों के अंदर लगे हों। खुदा किससे मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत की खातिर ही तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। मसीह से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है, यहोवा से मोहब्बत है, तभी तो उसके घर में है। मोहब्बत ना हो तो आप दुनियादार हो, तो फिर क्या है, दुनियादार होंगे तो फिर दुनिया के अंदर ही होंगे, खुदा की बारगाह में ना होंगे, मुकद्दसों की जमात में ना होंगे। लिहाजा खुदा ने क्या कहा, एक ही तुम्हें हुक्म देता हूं शिगिर्दों को। खुदा ने कहा मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों पर छापूंगा, दाग दूंगा, तुम तलीम याफ्ता होगे। तो आप देखें पढ़े न पढ़ लोग भी आते हैं खुदा की बारगाह में, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा, तलीम याफ्ता बना दूंगा। तुम्हें क्या बना दूंगा? एक लफ्ज नहीं आता, न पढ़ लोग हैं, मगर क्या करेगा खुदा, उन्हें तलीम याफ्ता बना देगा। क्या बना देता है? तलीम याफ्ता। यह है कि अपनी मोहब्बत डाल देता है, ये तलीम है। भाई दुनिया के अंदर जो दिया जाते हैं तलीम, कहते हैं तलीम याफ्ता बंदा यार, बड़ी इज्जत है, इनके पास बड़े मैनर है, मैनर के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तो भाइयों उनके साथ जो मैनर है वो कुछ नहीं है, मगर ये तो खुदा ने लिखा है, वो इल्म हमें हमारे अंदर डाल दिया है। वो इल्म मोहब्बत है, कानूनी मोहब्बत हम पर फर्ज है, और वो मोहब्बत खुदा ने हमारे दिलों पे डाल दी है, अपना कलाम ही छाप दिया है। आमीन। उसने भाइयों हमारे दिलों पर अपने कलाम को क्या किया है, डाल दिया है, मोहब्बत को डाल दिया है। क्योंकि खुदा क्या है, बोलिए मोहब्बत है। खुदा क्या है, उसका बेटा क्या है, उसने भी फिर मोहब्बत करके दिखाई। खुदा के बेटे ने मोहब्बत की थी या नहीं की थी? लिखा खुदा ने तो ऐसी मोहब्बत की, अपना बेटा दे दिया। बेटे ने ऐसी मोहब्बत की कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। आइए जोरदार तालियां, ये मोहब्बत है। लिखा शायद ही कोई दोस्त की खातिर क्या करे, अपनी जान दे दे। शायद कहते शायद कोई भाई के लिए अपनी जान, दोस्त की खातिर शायद कोई जान दे दे, मगर मसीह ने जब हम गुनाहगार ही थे ऐसी मोहब्बत की कि अपनी जान
ہمارے لیے کیا کی؟ قربان کر دی. یہ محبت ہے بھائیو, یہ قانون محبت اس نے کر کے دکھائی, اب ہمیں کرنی ہے بھائی. ایک دوسرے کے یہاں تک کوئی ایسے لیول میں پہنچے کہ دوسروں کے لیے جان قربان کر دیں. آمین. اچھا, میں محبت کے طرف سے کچھ ڈیٹیل بتانے لگا, تھوڑی سی محبت. اچھا, ایک ایروس محبت ہوتی ہے, یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے, جو ہسبینڈ وائف کی محبت ہوتی ہے. اور یونان کے اندر یہ مت تھی کہ ایروس محبت جو ہوتی تھی, اس کی زبان کے اندر ایروس محبت جو ہوتی تھی وہ دیوی دیوتوں کی محبت ہوتی تھی. یعنی دنیا کے اندر جو محبت کی جاتی ہے اسے ایروس محبت کہتے ہیں. اور یعنی دنیا داری کی محبت, ان کے اندر رشتوں کی بھی محبت ہے, بہن بھائیوں کی محبت بھی آتی ہے اور دوستوں کی بھی محبت آتی ہے. تو ایک فلدیفیا لو, فلدیفیا محبت ہوتی ہے. یہ بھائیوں فلدیفیا جو محبت ہے یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے, سسٹر بردر کی محبت. یہ کون سی محبت ہے؟ بردر سسٹر کی محبت. تو ایروس محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. خدا کے لوگوں کے اندر جو محبت ہوگی وہ فلدیفیا لو ہوگی, بہن بھائیوں کی محبت, جس کے تعلق سے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دوست بھی کہا ہے اور بھائی بھی کہا ہے. اور کیا کہا ہے؟ دوست بھی کہا, بھائی بھی کہا, شاگرد بھی کہا. یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ بڑا بھائی. یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ ہمارا دوست بھی ہے. دوست ہے یا نہیں دوست؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کے کلام لکھا ہے ابراہیم جو تھا لکھا خدا کا دوست کرایا. ہاللیلویا. یہ محبت فلدیفیا محبت کے اندر, ایروس محبت کے اندر فلدیفیا, ابراہیم جو تھا وہ خدا کا دوست کہلایا. یعنی وہ یہ پرسن ٹو پرسن محبت کے تعلق سے بات ہوگی, یہ برادر سسٹر کی محبت کے تعلق سے. اب دیکھیے کہ یہ محبت جو ہے ایروس محبت جو دنیا, یہ بھی محبت حالانکہ ہمارے اندر ایمانداروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے ایروس محبت, مگر ایروس محبت بھی ہمارے اندر قائم رہتی ہے کیونکہ ہمارے اندر رشتے ناتوں کی محبت ہے, ماں باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت. یہ ناتوں کی محبت ہے, ہسبینڈ وائف کی محبت. لیکن اس سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ میں بتا رہا ہوں فلدیفیا محبت ہے. فلدیفیا محبت بہن بھائیوں کی محبت ہے. اور یہ کلیسیا کے ایک گھرانے کے اندر ہو, ایک ایک فرد کے اندر ہو, جیسے ہسبینڈ وائف کی محبت ایروس محبت کے اندر آتی ہے. یہ محبت بچے کو پتا ہے ہسبینڈ وائف کی محبت آ جائے, مگر فلدیفیا لو کے تعلق سے لوگوں کو نہیں پتا. سسٹر بردر, یہ کلیسیا کے اندر محبت, مسیح کیونکہ ہمارا بڑا بھائی, ہم اس کے بھائی چھوٹے بھائی بہن بھائی ہیں. آمین. لہذا یسوع مسیح نے بھائیوں یہ فلدیفیا محبت کے تعلق سے ہمیں بتایا, بہن بھائی کی محبت. یہ اس کے اندر اگر کوئی آ جائے گا, جیسے ہسبینڈ وائف کی محبت تو ایروس کہلاتی ہے, مگر وہ بردرلی لو کے اندر جب آ جائے گا, اسے بردرلی لو کہتے ہیں. تو جب ہسبینڈ وائف بردرلی لو کے اندر آ جائے گا تو پھر بھائیوں پھر ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے. اگر ایروس محبت کے اندر, دنیا داری کی محبت کے اندر ہوگی ہسبینڈ وائف, تو پھر ان کے اندر جھگڑے ہوں گے. مگر جب بردرلی لو کے اندر آ جائیں گے ہسبینڈ وائف, تو ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے. ان کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے. ان کا مطلب نہیں کہ ہسبینڈ وائف بہن بھرا ہو گئے, نو نو نو, اس کا مطلب ہے نہیں. اس کا مطلب ہے مسیح کی محبت. بردرلی محبت کا مطلب ہے مسیح کی محبت. مسیح نے لکھے ایسی محبت کی ہے کہ اپنی جان کلیسیا کے لیے, یعنی یہ محبت بھائیو تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جائیں. بیوی کہے کہ میرا خامن جو ہے وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے, یہ محبت بردرلی لو کہلاتا ہے. ایروس محبت کے اندر, دنیا داری محبت کے اندر کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا, کوئی بہن بھائی کے لیے جان نہیں دے سکتا, کوئی دوست کی خاطر جان نہیں دے سکتا, کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جان ہسبینڈ وائف نہیں دے سکتا. مگر جب بردرلی لو آئے گا, مسیح کی محبت جب ہمارے اندر آ جائے گی, تو پھر لکھے ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایک ہی حکم دیتا ہوں, بولیے کہ ایک آپس میں, جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو میرے کیا کہلاؤ گے؟ دوست کہلاؤ گے. میرے کیا کہلاؤ گے؟ کیونکہ میں نے محبت کر کے دی ہے, جان دی ہے, تم بھی جان دو گے. آمین. اب دیکھیے شاگردوں نے مسیح کی خاطر, جتنے شاگرد سب نے کیا کیا؟ اپنی جان قربان کر دی, کیونکہ خدا سے محبت تھی, کلیسیا سے محبت تھی. پطرس کو دیکھیے, اندریاس کو دیکھیے, پولس کو دیکھیے, سب نے جتنے شاگرد تھے, رسول تھے, انہوں نے مسیح کی محبت کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنی جان قربان کر دی ہے. تو جب بردرلی لو ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا تو بھائیوں تب ہم کیا ہوں گے؟ خداوند میں
بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر جھگڑے نہیں ہوں گے, محبت ہوگی. برادرلی لو جب آ جائے گا, ایروس محبت کے ساتھ برادرلی لو آ جائے گا, تو یہ بھائیو دوستانہ محبت ہے, یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے. اور یہ دوستانہ محبت کے اندر فلیو لو بھی اسے کہتے ہیں. فلیو لو کے اندر ہوتا ہے کہ بادشاہ کا دوست ہونا, بادشاہ کا دوست بننا. یعنی یسوع مسیح ہمارا کیا ہے, بادشاہ ہے, ہم اس کے کیا ہیں, دوست ہیں. آمین. یہ محبت بھائیو, بادشاہ کے ساتھ محبت کرنا, یعنی بادشاہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا لوگ. تو کہنے کا مقصد ہے یہ محبت ہمارے اندر قائم رہے. اور اگر محبت نہیں ہے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے, پھر ٹھنٹھناتا پیتل بھی ہے. مگر یسایہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اگر محبت نہیں تو وہ ایماندار, وہ لوگ لکھے ہیں اندھے کنویں کی مانند ہے جن کے اندر پانی نہیں ہے. ان کے اندر پانی, اندھیرے کنویں ہیں, کنووں کے اندر پانی ہوتا ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر چشمے جاری ہیں. انہیں جو پانی پونی نہیں تھا, صرف تاریکی بھری ہوئی ہے. لکھا ہے وہ ان بادلوں کی مانند ہے جو پانی کے بغیر ہیں, ہوا ان کو اڑائے لے جاتی ہے مگر وہ اڑتے پھرتے رہے, انجائے گا پوری بارش آئے گی مگر وہ خالی ہیں. وہ کیا ہے, پانی سے خالی ہے. وہ ایسے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا جاتی, بے پانی کے بادل ہیں. اور خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ایسے ستارے ہیں, طریق ستارے ہیں. ستارے تو چمکتے ہیں نا مگر ان کے اندر طریقی بھری ہے. ان کو ناسا والے کہتے ہیں بلیک ہول. ان کو کیا کہتے ہیں ناسا والے, بلیک ہول. بلیک ہول ہماری گلیکسی, یہ جو زمین ہے اس کے اس سیارے کے پاس ناسا والے سائنسدان کہتے ہیں ایک بلیک ہول بنا ہوا ہے. یعنی ارد گرد تو سیارے ہیں, ستارے چمک رہے ہیں مگر ایک ہال ہے چھوٹا سا بلیک سا. وہ ایک ایسا ہال ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوری زمین, پوری گلیکسی جو ہے وہ تب اندر ہی چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پوری زمین ختم ہو سکتی ہے اس کے اندر. سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کسی وقت بھی یہ زمین جو ہے اس کے اندر کھینچی چلی جائے گی اور بلیک ہول کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی. ہاں میں یہ کہتا ہوں ایکسپیرینس کے ساتھ کہ یہ وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ خدا نے رکھا ہوا ہے کہ جب لکھا ہے خدا نے کہا میں زمین آسمان کو ختم کر دوں گا, نیا آسمان نئی زمین دوں گا. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے اس کے اندر یہ ساری زمین کشش شکل کے ساتھ وہ کیا ہو, ختم ہو جائے. مگر کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کو کہا گیا جو محبت نہیں رکھتے, جو اروس محبت کے اندر ہے, برادرلی لو کے اندر نہیں ہے. تو لکھا ہے وہ ان بلیک ستاروں کی مانند ہے, بلیک ہول کی مانند ہے جن کے اندر صرف اور صرف طریقی بھری ہے. اپنے آپ کو شو کرتے ہیں میرے اندر روشنی ہے, ہم نور پہنچاتے ہیں, روشنی پہنچاتے ہیں, مگر اندر ان کے کیا بھری ہے, تاریکی بھری ہے. ان کے اندر کیا ہے, تاریکی. ضیافتوں میں بیٹھتے ہیں. تمہاری کیا ہے, بائبل میں لکھا ہے تمہاری ضیافتوں میں بیٹھتے ہیں. یعنی تمہارے ساتھ ساتھ بھی ایسے لوگ چلتے ہیں جن کے اندر محبت نہیں ہوتی, برادرلی لو نہیں ہوتا, مگر آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, خدمت بھی کرتے نظر آتے ہیں, مگر اندر جو ہے نفرتیں بھری, اندر محبت نہیں ہے. خادم سے محبت, کلیسیا کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. ان کا کام ہی فساد پیدا کرنا, ان کا کام ہی کلیسیا کو برباد کرنا. اور اگر برادرلی لو ہوگی, برادرلی لو ہوگا تو پھر آپ بھائی کلیسیا کا نقصان نہیں کریں گے. اور اگر صرف روس محبت ہوگی, جس دکھاوے کی محبت, ڈھونگ ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, کلیسیا کی تباہی کریں گے. ایسے لوگ لکھا ہے جن کے اندر محبت نہیں ہے, جن کے اندر برادرلی لو نہیں ہے بھائیو, وہ کیا کہتے ہیں کلیسیا کا نقصان کر دیتے ہیں, کلیسیا کو برباد کر دیتے ہیں. سنیے ان کی ایگزامپل. خداوند کے کلام میں لکھا ہے برادرلی لو نہ ہونے کی وجہ سے لکھا ہے ہابل اور قاہن, خداوند کے کلام میں لکھا ان کے اندر محبت نہیں تھی, اس لیے اس نے بھائی کو قتل کر دیا. کوئی بھائیوں کے اندر محبت ہوگی تو قتل تو نہیں کرے گا. اس لیے لکھا ہے خونی جو ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے, ان کے اندر محبت نہیں ہوتا. جو خونی ہوتا ہے اس کے اندر محبت نہیں ہوتی. لکھا ہے ہابل اور قاہن دونوں بھائی تھے مگر دونوں میں محبت نہیں تھی. ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں, ایک گھر کے اندر کھانا پینا ہے, رہائش ہے, ہر چیز ہے, مگر کیا ہوا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ ان کے اندر برادرلی لو نہیں ہے, محبت نہیں. ایک اندر بیٹھا ہے, ایک باہر بیٹھا ہے, محبت ہوگی تو اکٹھے بیٹھیں گے نا. آج بھی گھروں کے اندر ایسے ہی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہماری ضیافتوں میں نظر آئیں گے, ہمارے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے, مگر وہ نقصان کرنے والے لوگ ہوں گے. ان کے اندر خنجر رکھا ہوتا ہے, وہی قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں اپنی باتوں سے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے ہماری زندگی میں برادرلی لو, ہماری زندگی کے اندر یہ ہم پر فرض ہے. ایک ہی حکم دیا گیا ہے نا, کتنے حکم دیے گئے ہیں, یسوع نے کہا ایک ہی حکم دیتا ہوں, آپس میں کیا کرو. وہی ان کی آپس میں محبت ہوتی تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, نہیں, محبت نہیں تھی. میں نے بتایا وہ کٹھے رہتے ہیں مگر محبت. آج بھی گھروں کے اندر آپ دیکھیں 2 3 کے خلاف, 3 2 کے خلاف ہوتے ہیں,
तो बहन भाइयों के आपस में टक्कर ही लगी रहती है, लगती है नहीं लगती है, माँ बाप को ज्यादा पता होता है, तो उनकी आपस में टक्कर होती है। तो क्योंकि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, रोस मोहब्बत है, मगर ब्रदरली लव नहीं है। जब मसीह जैसी मोहब्बत, मसीह जो है अपनी जान देता है, ऐसी मोहब्बत होगी, ये ब्रदरली लव होगा, तो फिर हम भैया एक दूसरे से लड़ते नजर नहीं आएंगे, फिर हमारी जिंदगी में मोहब्बत होगी, जान देने तक जाएंगे। आमीन। तो लिखा हाबल काइन के अंदर एक ही घर में रहते थे दोनों भाई, मगर मोहब्बत नहीं थी, तो इसलिए लिखा एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा कोरा की तरह वो लोग हैं। कोरा जो था वो मूसा के साथ खिदमत कर रहा था, लावी था, वर्शिप करता था, और फिर मूसा के खिलाफ साथ साथ चलता है, खाना भी करता है, खिदमत भी कर रहा है, मगर खुदा के मूसा के खिलाफ था, मूसा के खिलाफ कहता मूसा ही खुदा का बंदा करा सकता, मैं नहीं काम उनके मुकाबले से खड़ा हो गया। मूसा कहता यार तू मेरे मुकाबले से खड़ा है, मैनू खुदा ने भाई जो काम दिता है तू नहीं कर सकता, खुदा ने दिता है, तू जरा काम कर रहा है वो काम, कहता नहीं मैं भी करांगा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है, फिर लिखा जमीन फटी और वो कोरा और उसकी साथी जमीन के अंदर चले गए। लिखा वो ऐसी चट्टाने हैं, लिखा है जिनसे जहाज तबाह हो जाता है, पोशीदा चट्टाने, उनको उनके बारे में क्या कहा है, वो ऐसी चट्टाने हैं जो पोशीदा है, ऐसी चट्टाने सुनिए जो मैं बता रहा हूं, पोशीदा चट्टाने हैं जो नुकसान कर देती हैं, कोरा की तरह आपके साथ साथ चलते हैं, मगर अंदर खाते में वो क्या होते हैं, ऐसे लीडर पैदा हो जाते हैं जो खादमों के खिलाफ बोलते हैं। लिखा है वो मूसा के खिलाफ बोला, तो कहने का मकसद है वो पोशीदा चट्टाने हैं। कभी दिखे ना समुद्रों के अंदर जहाज चलते हैं ना, बड़े बड़े जहाज, लेकिन जमीन के अंदर जो ना समुद्रों के अंदर चट्टाने होती है नीचे, अगर जहाज को ना पता चले वो स्पीड से जा रहा होता है, पता ना चले पोशीदा चट्टान है, जब वो उसके साथ टकराएगा तो जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है पोशीदा चट्टान से। अगर उसे पता चल गया तो जहाज फिर रास्ता मोड़ लेगा और बच सकता है। क्या होगा, तो लिखा वो क्या, अगर जहाज चल रहा है तेजी के साथ, तो वो चट्टान के साथ जब टकराएगा तो क्या होगा, जहाज चट्टान के साथ टकराएगा तो मैंने बताया वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि वो पोशीदा चट्टान है जो नजर नहीं आ रही, मगर उसने जहाज का बेड़ा गर्क कर दिया, उसे खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और अगर भाइयों से पता होगा तो बच जाएगा। इस तरह लिखा ऐसे ईमानदार, ऐसे लीडर कलीसिया में निकल आते हैं जो कलीसिया का नुकसान कर देते हैं, कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम में क्या, मोहब्बत नहीं होगी तो फिर ये तबाही मचेगी, कोरा की तरह, जैसे वो लिखा मूसा के खिलाफ हो गया। फिर लिखा हाबिल और काहिन की तरह, लिखा वो दोनों भाई एक जगह पर रहते हैं। आपकी मोहब्बतों में साथ साथ चलने वाले लोग क्या कर देते हैं, कलीसिया को तबाह कर देते हैं। मोहब्बत नहीं तो हम कुछ नहीं है भाइयों। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि आपस में क्या करो, बोलो ना, ओ भाई ना मोहब्बत करना, बोलो तो सही, आपस में क्या करें, तो खुदा डाल देगा भाई मोहब्बत जब बोलेंगे, ठीक है। रॉस मोहब्बत तो हमारे अंदर है लेकिन वो करनी नहीं हमने, मगर खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत ब्रदरली लव हमारे अंदर डालता है। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी ब्रदरली लव हो, बहन भाइयों के अंदर ब्रदरली लव हो, बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ ब्रदरली लव, मसीह जैसी मोहब्बत हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या करता हूँ, जान देता हूँ, ये जान देने तक ये मोहब्बत कायम रहेगी। तो ये भाई ब्रदरली लव हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो हम खुदावन में कायम रहेंगे, खुदावन में क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लिहाजा ये फर्ज हम पर है, एक ही हुक्म खुदा ने दिया है, कितने हुक्म, कि आपस में क्या करो, मोहब्बत रखो। तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। मोहब्बत नहीं रखोगे तो कोई नहीं पता लगेगा, सारे कहेंगे यीशु का शागिर्द नहीं है। तो अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो लिखा है इस मोहब्बत से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, बोलिए शागिर्द हो, तुम मेरे भाई हो। हालेलुया। लिखा यीशु हमें बड़ा भाई कहने से शर्माता नहीं है, हम उसके बहन भाई हैं, हमें उसके शागिर्द हैं। और हमारे अंदर ब्रदरली लव, मसीह जैसी मोहब्बत, वो हमें भाई कहता है, हमें लिखा इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया, वो हमें दोस्त कहता है, हमें भाई कहता है। ये रिश्ते नातों की मोहब्बत जो है भाइयों, ये ब्रदरली लव के अंदर जब चली गई तो फिर भाइयों ये परवान चलेगी, फिर हम खुदावंद में मजबूत होते चले गए। किसी को मारने वाले नहीं होंगे, हाबिल और काइन के कत्ल करने वाले नहीं होंगे, किसी का नुकसान ना करने वाले होंगे। कलीसिया में अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर कलीसिया के अंदर लिखा है वो पोशीदा चट्टानें हैं जो जहाज को तबाह कर देती हैं। तो हमारी जिंदगी में भाई ऐसे लोग हों जो मोहब्बत करने वाले हों, लीडरशिप के अंदर मोहब्बत हो, कलीसिया के अंदर मोहब्बत हो। मेरे अंदर आपको मोहब्बत नजर आए,
मुझे भी आपके अंदर क्या हो, मोहब्बत नजर आए कि ये ब्रदरली लव करते हैं, सीधा सी मोहब्बत है। आमीन। तो तभी हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। ये खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है जो खुदा हमें देता है। कानून मोहब्बत यही है। खुदा ने ये हुक्म जारी किया, हुक्म ये एक ही दिया है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि आपस में बोलिए। आइए अपने सर को झुकाए दुआ करें, आंखें बंद करें। मैं चाहूंगा आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। ये वक्त खड़े होकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाने का है। आइए अपने हाथों को उठाइए, आंखें बंद कीजिए।